السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع اپنی آنکھوں سے دیکھی گئی ان رسومات اور بدعات کے بارے میں ہے جو کسی کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں یا اہل خاندان ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، مومن اس عارضی دنیاوی زندگی میں اپنی موت سے پہلے جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ اپنی زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو یا اپنے مال کے ذریعے ہو، اس کا ثواب ضرور پائے گا، یعنی عمل کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن مرنے کے بعد اس کے عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بھی عمل کرنے سے وہ عاجز ہو جاتا ہے، اس لیے نیکیوں پر اجر و ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ چند اعمال و اسباب ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا اجر میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل بھی بند ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں: ایک صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جس سے زندہ لوگ نفع حاصل کرتے رہیں، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، تیسری ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ ان تین قسم کے اعمال کا ثواب میت کو برابر کا پہنچتا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، بے شک مومن کے عمل اس کے نیکیوں میں سے جس کا ثواب مومن کو اس کے مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم جو اس نے دوسروں کو سکھایا اور پھیلایا، یا نیک اولاد جو اس نے چھوڑی، یا قرآن پاک کا کسی کو وارث بنایا یعنی تلاوت کے لیے وقف کر دیا، مسجد کی تعمیر کی، یا مسافر خانے کے لیے کوئی سرائے یعنی مسافر خانہ بنایا، یا نہر جاری کی، یا اپنے مال میں سے نفلی صدقہ نکالا۔ تندرستی اور زندگی میں ان چیزوں کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی میت کو پہنچتا رہے گا۔ جس طرح میت کو اپنے بعض اعمال کا اجر و ثواب پہنچتے رہنا متعدد احادیث سے مبارکہ سے ثابت ہے اور اہل ایمان کے ان حدیث پر عمل بھی پایا جاتا ہے، اسی طرح میت کو کسی نیک عمل کے ذریعے نفع پہنچانا اور میت کا اس سے نفع اٹھانا احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، ہم اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، کیا ان اعمال کا ثواب ان مردوں تک پہنچتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ثواب پہنچتا ہے، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص خوش ہوتا ہے جب اسے کھجور کا طبق ہدیہ کر دیا جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس شخص نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی اور قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھی تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نیک اولاد کو بہترین ذخیرہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرنے والا یا مرنے والی اپنے ہاتھوں سے اپنے اولاد کی تربیت کر کے جاتے ہیں، اس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی ترغیب اور تربیت کا بہترین انداز بھی سکھا کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نیک صالح اولاد دنیا میں جو بھی نیک عمل کرے گی اس کا اجر قبر میں ماں باپ کو برابر کا ملتا رہے گا۔ لیکن اگر ان ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت صرف دنیاوی مقاصد کے لیے کی، اس میں دین کا عنصر نہیں تھا، اب وہ یہی بد اعمال دنیا میں کرتی رہے گی اور والدین قبر میں اس کا وبال اٹھاتے رہیں گے۔ معاذ اللہ، یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ کوئی ایسی اولاد دنیا میں چھوڑ کر جائے۔ ناظرین، ایصال ثواب کے مختلف طریقے ہیں، چاہے مالی عبادت کے ذریعے ہو جیسے صدقات خیرات کرنا، یا مسکین حاجت مند کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، یا اس کی کوئی بھی ضروریات جو ہے وہ زندگی کی پوری کرنا، یا بدنی عبادت ہو جیسے نفل نماز، روزہ، قرآن، ذکر و اعتکاف اور طواف، یا نفل حج یا عمرہ، یا ایسے عمل ہوں جس سے مخلوق کو نفع پہنچے اور اللہ کا قرب حاصل ہو جیسے کنواں یا نہر کھدوانا، آج کل بورنگ کر دینا، یا پل یا مسافر خانہ بنوانا، پھلدار یا سایہ درخت لگانا، مسجد کی تعمیر، الغرض جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہو، ان سب سے ثواب ملتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے قرأت قرآن کی تلاوت انفرادی طور پر کسی جگہ اکٹھے ہو کر یا دونوں طریقے سے کرنا صحیح اور مستحسن ہے۔ تلاوت قرآن کی اصل غایت تو رضائے الہی ہے، لیکن دوسرے مقاصد خیر کے لیے بھی قرآن کریم کا پڑھنا احادیث و آثار سے ثابت ہے۔ چنانچہ ایصال ثواب کے لیے ایک شرعی مقصد ہے کہ قرآن شریف کا پڑھنا خیر القرون کے زمانے سے جاری ہے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے بھی ثابت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس طرح آیا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، بس اسے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ اس لیے میت کے سورہ یاسین پڑھنا اور پڑھانا دونوں درست ہیں، لیکن قرآن کریم کے خلاف شرعی امور سے اعتراض کرنا وہ کیا ہے جی؟ قرآن خوانی میں جب ہم کرتے ہیں کوئی ایسے شرعی امور، ان سے احتراز کرنا چاہیے جو شرع کے خلاف ہوں۔
حدیث فقہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصال ثواب کے لیے مالی عبادتوں کا طریقہ زیادہ نفع بخش ہے، اس سے عام انسان کو بھی نفع ہوتا ہے اور میت کو بھی اجر ثواب پہنچتا ہے۔ انتقال کے بعد قرأت قرآن کے لیے دونوں کی تخصیص نہ ہو، جیسے تیسرے دن، 10ویں دن قرآن خوانی کرنا، پھر 40واں، پھر سال پورا ہونا، عوام کے نزدیک تیجا، چہلم، برسی، جمعراتیں ایسے وقت کا تعین کرنا خلاف شرع ہے۔ اس طرح قرآن خوانی کے لیے تاریخ متعین نہ ہو، مثلا 27ویں رجب، 15ویں شعبان، 10ویں محرم، 12ویں ربیع الاول۔ اگر دن یا تاریخ کے التزام کے ساتھ قرآن خوانی کی جاتی ہے تو پھر شرع کے خلاف ہے، اس میں شرکت ممنوع ہے، بلکہ اسے بند کرنے کی صحیح کی جانی چاہیے۔ قرآن خوانی کے بعد شریک ہونے والوں کو کھانا کھلانا، شیرینی تقسیم کرنا، عام طور پر قرآن خوانی کے بعد کم از کم شیرینی یعنی کوئی بھی میٹھی چیز، پھل یا مٹھائی یا نان خطائی اسی غرض سے تقسیم کرنا کہ قرآن پڑھایا ہے، بلکہ اس کو لازم سمجھا جاتا ہے۔ تو بعض مرتبہ شریک ہونے والا اگر شیرینی تقسیم نہ کی جائے تو طنز کرتے ہیں، تو یہ دونوں صورتیں قابل اصلاح ہیں۔ قرآن خوانی میں شرکت کرنے والے کا مقصد شہرت و تفاخر یا دنیاوی جاہ و منصب کا حصول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں فریق اگر یہ کام کریں گے تو ان کے لیے قابل مواخذہ ہوگا اور اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جہاں کہیں فوتگی ہوتی ہے تو خواتین کا ایک اجتماع ہو جاتا ہے اور نت نئے ڈیزائن کے کپڑے اور زرق برق ملبوسات، خاص طور پر اہل خاندان سفید لباس میں ملبوس نظر آتے ہیں۔ اس طرح وہ میت کے گھر میں دوسرے تیسرے دن کل کو جمع ہو جاتے ہیں اور ہاتھوں میں ایک سپارہ پڑھنے کے لیے اٹھا دیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے جو آداب شریعت نے بتائے ان کو ملحوظ خاطر نہیں لاتے، سر کے اوپر آدھا دوپٹہ لیے ہوئے باقی پورے بال کھلے نظر آتے ہیں، ہاتھ میں موبائل پکڑا اور ایک ہاتھ سے میسیجنگ بھی چل رہی ہوتی ہے اور برابر میں بیٹھنے والی بہن کے ساتھ گپ شپ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح درمیان میں جب یہ سارے کام ہوتے ہیں تو قرآن کریم کا آداب ختم ہو جاتا ہے اور اس سے قرآن مجید پڑھنے کا میت کو ثواب تو درکنار الٹا پڑھنے والے کو وبال مل جاتا ہے۔ اسی طرح تسبیح کے لیے گٹلیاں استعمال کی جاتی ہیں اور اس پر بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ذکر اللہ کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے، غیبت الگ، لعن طعن الگ، بہتان بازی الگ چل رہی ہوتی ہے۔ مرنے والا یا مرنے والے تو اپنے اعمال کو لے کر دنیا سے چلے گئے، جو انہوں نے کمایا، جو عمل کیا انہوں نے پا لیا، مگر پیچھے رہنے والے لوگ ان بدعات کی وجہ سے اپنے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ بھر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میت کے گھر والوں کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کل ادا کریں اور آنے والے مہمانوں کو کھانے کے بہترین لوازمات دینا شروع کریں۔ اکثر لوگ اسی نیت سے جاتے ہیں کہ مرنے والوں کے گھر سے اچھا کھانا کھانے کو ملے گا، بڑا عرصہ ہو گیا ہے دیگ کے چاول نہیں کھائے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے کھیر یا شیرینی نہیں کھائی۔ وہ اس نیت سے جا کر ایک عدد سپارہ پڑھ کر تسبیح کر کے واپس آ جاتے ہیں، جبکہ میت کے گھر کا 3 دن کا سوگ ہے جو کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے کھانے کا اہتمام اہل علاقہ یا پڑوسی وغیرہ کریں، کیونکہ ایک تو وہ رنج و غم کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، دوسرا اس کا کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا۔ مگر ہمارے ہاں یہ بات ہی الٹی ہو چکی ہے، ہم نے یہ رسم و رواج کل 7واں، جمعراتیں، 40واں خود ساختہ بنا دیے، ان میں فضول رسم و رواج اور گیدرنگ سے احصال ثواب ملنا تو درکنار الٹا عذاب لے کر گھروں میں لوٹنے ہیں۔ میں ایک گھر میں تعزیت کے لیے گئی تو پتہ چلا وہاں آج کل ہے، دیکھا تو خواتین سفید رنگ کے ملبوسات میں تھیں۔ کچھ نے باقاعدہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بتایا کہ یہ سفید سوٹ جس دن میت اٹھی تھی اسی شام درزی سے ارجنٹ سلوا دیا تھا، میرے پاس کوئی بھی سفید سوٹ نہیں تھا تو اسی وجہ سے میں نے سلوایا۔ دوسری خاتون نے بھی تعریف کی اور بڑے پیار سے کہا کہ مجھے بھی وہ شاپ بتا دو، میں بھی لینا چاہتی ہوں کیونکہ میری دادی بھی بیمار ہیں، کسی بھی وقت جا سکتی ہیں، میں بھی پہنوں گی۔ اسی طرح جب کھانے کی باری آئی تو میت کے گھر والے نوکروں کی طرح کھانا سرو کرنے لگے اور بار بار کبھی یہ چیز لا دو، کبھی وہ چیز لا دو، کبھی بوٹیاں کم ہیں اس میں اچھی سی بوٹیاں لا دو۔ یہ سب دیکھ کر میں ششدر رہ گئی کہ کہیں مرنے والے کا ذکر تو موجود ہی نہیں ہے، پر پھر سب اپنی نفسی افسوس کے ساتھ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے اور اسی طرح کوئی بھی آ کر ہماری میت کا کھانا بھی اسی طرح کھائے گا اور ارجنٹ سوٹ سلوا کر فیشن کر کے آئے گا۔ حاصل یہ ہے کہ کسی کے انتقال پر احصال ثواب کے لیے شریعت میں مختلف طریقے جو بتائے ہیں اس طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے، البتہ ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے جو ہے لوگوں کو فائدہ تو پہنچے، لیکن یہ کہ وہ عارضی طور پر فائدہ ہو لیکن میت کو اس کا کوئی بھی فائدہ جو ہے وہ ثواب نہ پہنچے۔ اسی طرح جو ہے ایسے خلاف شرع جو کام جو خواتین کرتی ہیں وہ نہ کیا جائے۔ تو چنانچہ جو زمانہ سلف سے اس کا معمول جاری ہے، مدارس دینیا میں کسی بھی شخصیت کے انتقال پر قرآن خوانی ہوتی ہے، مذکورہ قیود و پابندیوں سے خالی ہوا کرتی ہے، اس لیے ایسی پاکیزہ قرآن خوانی کے لیے جائز بلکہ مستحسن ہونے میں کوئی شک نہیں۔ البتہ خواہش پرستوں نے اس عمل صالح میں مختلف پابندیاں لگا دی ہیں جو شرع کے بالکل خلاف ہیں۔ عوام میں بھی ایسی قرآن خوانی کا رواج چل پڑا ہے اور
لوگ ان پابندیوں کے ساتھ نبھانے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے احادیث فتاویٰ کی روشنی میں ایسی مروجہ قرآن خوانی قابل اصلاح ہے اور ایسی مروجہ قرآن خوانی میں جانا گناہ ہے۔ دین کا صحیح فہم رکھنے والے سنجیدہ اور بااثر حضرات کو چاہیے کہ خلاف شرع امور سے اپنے علاقے کے لوگوں کو روکنے کی جدوجہد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔